ارشاد قدرت ہوا آیہ میثاق وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ارے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عالم الست میں، عالم ارواح میں تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ایک نبی سے ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہیں اس شرط پر نبوت عطا کی جاتی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ سارے انبیاء کو خدا نے خطاب کر کے حکم دیا کہ اس مصدق نبی پر ایمان لانا بھی تمہارا فریضہ، اس کی نصرت کرنا بھی تمہارا فریضہ۔ قال اقررتم، اللہ نے کہا تم سب اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، اللہ نے کہا بس پھر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین، میں گواہی دینے والوں میں ہوں۔ اور جب انہوں نے اقرار نور اول کر لیا، سارے انبیاء جب اس کی نبوت و نور پر، اس کی معصومیت پر ایمان کا اور نصرت کا اقرار کر چکے تو قدرت کو یہاں بھی قرار نہیں آیا۔ اس کے بعد کہا قال فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہی دے رہا ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے، لیکن یاد رکھو اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جلیل القدر انبیاء، یاد رکھو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور تمہیں نبی تو بنا دیا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی نے بھی اس کی نبوت اور علی کی ولایت میں شک کیا تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ کہاں کیا تھا؟ اقرار کیا تھا انبیاء ما سبق نے عالم الست میں، عالم ارواح میں، عالم ارواح میں اقرار کیا تھا۔ اور اس اقرار کی تصدیق کب ہوئی؟ جب پیغمبر معراج پر گئے اور سارے انبیاء پیغمبر کی سلامی کے لیے آئے۔ پیغمبر، یہ تو فرشتے آئے نا، فرشتے تو پہلے آسمانی پر سلامی کے لیے آ گئے نا، ساتویں آسمان پر جب سارے انبیاء سلامی پیغمبر، پوری توجہ، پیغمبر کے لیے آئے تو فوراً ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب ان سے سوال کر، ان رسولوں سے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، کہ ہم نے انہیں کس بات پر نبوت عطا کی۔ دوستو آپ داد دے نہ دیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بزرگ جو ہیں میرے دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے اگر مولا نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں یہ مسئلہ سمجھا دوں۔ فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سوال کر کہ ہم نے انہیں کس بات پر نبوت عطا کی تھی۔ پیغمبر اسلام کے بعد جملہ معترضہ، اس مضمون کو یہیں چھوڑ کر جملہ معترضہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کمیٹی والوں نے جب قرآن جمع کرنا شروع کیا پیغمبر اسلام کے بعد، اور یہ آیت آئی فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سوال کرو، تو سارے قرآن کمیٹی والے پریشان ہو گئے۔ وہ جنہوں نے قرآن کمیٹی بنائی تھی ان کے پاس گئے، صاحب یہ بھی آیت آئی ہے، منگائی جا رہی تھی نا آیتیں، جسے جو آیت یاد ہو وہ لے آئے۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے بھائی، یہ سیرت النبی میں آپ پڑھ لیں، ہے جسے بھی جو یاد ہے وہ آیت لے آئے۔ تو وہ قرآن کمیٹی کے جو چیئرمین صاحب تھے وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے چیئرمین کو جنہوں نے نامزد کیا تھا نا ان کے پاس گئے اور کہا کہ وہ جی یہ آیت آئی ہے، تو کہنے لگے آنے دو، لکھ دو۔ کہ صاحب لکھ دیں تو صحیح مگر یہ آیت ہی نہیں لگ رہی۔ اب لکھیں تو ہم ضرور مگر یہ آیت لگی نہیں رہی۔ کہنا بھائی لگنے کا کیا مطلب؟ کہ صاحب پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو تو قرآن کافی ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیں آپ۔
کا فصل من ارسلنا من قبل کا من رسولنا. صاحب یہ آیت یہ ہے کہ اللہ رسول کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب سوال کرو ان انبیاء و مرسلین سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے انہیں کس بنیاد پر رسالت و نبوت عطا کی تھی. تو صاحب یہ تو آیت ہی نہیں لگ رہی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام تو آئے سب سے آخر میں. صاحب یہ آیت تو یہ ہے کہ رسول سوال کرو انبیاء ما سبق سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے تمہیں کس بات پر نبوت عطا کی تھی. صاحب ہمارے نبی تو سب سے آخر میں آئے، اور جب وہ آئے یا تو مکے میں رہے یا مدینے میں رہے، یا مکے میں رہے یا مدینے میں رہے، یا مکے میں رہے یا مدینے میں رہے. مکے میں رہے تو ہم ساتھ رہے، مدینے میں رہے تو ہم ساتھ رہے. جہاں تک رسول امن و امان میں رہے ہم ساتھ ہی رہے. حضور مکے میں رہے، مدینے میں رہے، ہم تو ساتھ ساتھ رہے. ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھا، اپنے جیسوں کو دیکھا. نہ آدم نظر آئے، نہ نوح نظر آئے، نہ شیش نظر آئے، نہ یحییٰ نظر آئے، نہ زکریا نظر آئے، نہ نوش نظر آئے، نہ ذوالکفل نظر آئے، نہ اسبات نظر آئے، نہ ابراہیم نظر آئے، نہ اسماعیل نظر آئے، نہ داؤد نظر آئے، نہ سلیمان نظر آئے، نہ اسحاق نظر آئے، نہ موسیٰ نظر آئے، نہ عمران نظر آئے، نہ کوئی بھی تو نظر نہیں آیا. تو یہ آیت کیسی ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا ہی نہیں. بھائی پوچھتے تو جب کوئی ہوتا ان میں سے، اور پوچھا نہیں. اگر رسول نے پوچھا نہیں تو حکم خدا کی خلاف ورزی کی. اگر پوچھا نہیں تو حکم بڑی توجہ پورے مجمع پر مولا سلامت رکھے. اگر پوچھا نہیں تو قرآن کی خلاف ورزی کی، حکم خدا بندی کی خلاف ورزی کی. کہا لگتا ہے یہ آیت ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھ محبت میں کہا یہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسول کو اللہ حکم دے اور وہ اس کی تعمیل نہ کریں. یہ آیت نہیں ہے. اللہ اکبر. ابھی پروگرام ہی بن رہا تھا قرآن کمیٹی کا کہ اس آیت کو قرآن سے نکال دیا جائے کہ ایک مرتبہ وارث قرآن کے دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دینے والا سلمان، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اپنی داڑھی سے جھاڑو دینے والا سلمان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. خدا کے لیے اتنی جلدی نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو، اتنے جلد باز نہ بنو. گر بھی پڑتے ہیں بہت دوڑ کے چلنے والے. توجہ توجہ توجہ، نہ توجہ کریں آپ کی مرضی. اتنی جلدی نہ کرو، آیت کو قرآن سے محروم نہ کرو، قرآن کو آیت سے محروم نہ کرو. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس سے چل کر پوچھ لو جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تمہیں تو ویسے بھی پتا ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسا. قرآن بھی پاک، علی بھی پاک. قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر. قرآن بھی طیب، علی بھی طیب. قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی. قرآن بھی رہبر، علی بھی رہبر. قرآن بھی معصوم، علی بھی معصوم. قرآن بھی نور، علی بھی نور. قرآن بھی ظہور، علی بھی ظہور. قرآن بھی قلب پیغمبر پر آیا، علی بھی خدا کے گھر میں آیا، علی بھی خدا کے گھر میں آیا. قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ عمران، علی فرزند عمران. قرآن میں سورہ رحمان، علی رحمان کی جان. قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ. قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن، بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن. قرآن کی طرف بھی نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت. جو قرآن کی طرف بھی نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت. جو قرآن سے منہ پھرائے اس پر بھی لعنت، جو علی سے منہ پھرائے یہ اتنی جلدی نہ کرو. آیت کو قرآن سے کیوں نکال رہے ہو؟ ذرا وارث قرآن کے پاس تو چلو. کہا ہاں بھائی سلمان کہتے تو ٹھیک ہو، چلو قرآن کا معاملہ ہے، علی سے ہمیں پیار ہونا ہو، قرآن تو ہمیں پیارا ہے نا. قرآن کا معاملہ ہے، چلو علی کے پاس چلتے ہیں. قرآن سر پہ اٹھایا، علی کے پاس آ گئے. یا علی، غضب ہو گیا، ہمیں تو لگتا ہے یہ آیت ہی نہیں ہے. کہا کون سی آیت نہیں ہے؟ کہا یا علی فصل من ارسلنا من قبلک من رسولنا. اس آیت میں حکم دے رہا ہے اللہ، اے رسول، اے ہمارے حبیب، ان انبیاء سے پوچھ لے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے انہیں کس بات پر کتاب و حکمت ادا کی. بھلا جب سرکار تشریف لائے، آپ کو تو علی پتہ ہی ہے نا کہ سب سے آخر میں آئے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب وہ پہلی آیت آئی تو انہیں پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا. تو بھلا پھر جب وہ آئے تو اس وقت تو نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ شیش تھے، نہ یحییٰ تھے، نہ زکریا تھے. مکے میں یا ہم تھے یا رسول تھے، مدینے میں یا ہم تھے یا رسول تھے. انبیاء کہاں تھے؟ ہم جیسے لوگ تھے. تو یہ میرے خیال سے آیت نہیں ہے، یہ آیت آئی نہیں، یہ کسی نے غلطی سے بھیج دی. اسے آیت سمجھ کر
یہ آیت آئی ہی نہیں. سنیں گے آپ جملہ، بڑے حوصلے سے سننا. مولا متبسم ہو کر فرماتے ہیں ہاں ٹھیک کہتے ہو، یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی. ٹھیک کہتے ہو، ہے نا سناٹا؟ ہاں ٹھیک کہتے ہو. واقعاً تمہیں غلط فہمی ہونا چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ آیت نہ زمین پہ نازل ہوئی، نہ پہاڑ پر نازل ہوئی، نہ بر میں نازل ہوئی، نہ بحر میں نازل ہوئی، نہ دریا میں نازل ہوئی، نہ سمندر میں نازل ہوئی، نہ ممبر پہ نازل ہوئی، نہ مسجد میں نازل ہوئی، نہ بستر پہ نازل ہوئی، نہ حجرے میں نازل ہوئی، نہ گھر میں نازل ہوئی، نہ رزم میں نازل ہوئی، نہ بزم میں نازل ہوئی، نہ بزم میں نازل ہوئی، نہ کرۂ فضا میں نازل ہوئی، نہ خلا میں نازل ہوئی، نہ خلا میں نازل ہوئی، نہ کرۂ جبروت میں نازل ہوئی، نہ کرۂ برود میں نازل ہوئی، نہ کرۂ بعد میں نازل ہوئی. جیسے جیسے علی کہتے جا رہے تھے لوگ خوش ہوتے جا رہے تھے. آج تو علی بھی ہماری طرح آیت کا انکار کر رہے ہیں. ہاں یہ کہیں آیت نازل نہیں ہوئی، اور تم لوگ بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس لیے کہ تمہارا اس آیت کے نزول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر عرش اول سے عرش دوم کی طرف، عرش سوم کی طرف، عرش چہارم کی طرف، عرش پنجم کی طرف، عرش ششم کو عبور کر کے، عرش ہفتم کو عبور کر کے، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلیں عبور کر کے، دنا فتح اللہ کی منزل پر انتہائی تقرب الہی میں بحر نور کے اس پار پہنچے، اس پار پہنچے. تب یہ آیت نازل ہوئی. اور انبیاء کو جب پیش کیا گیا، انبیاء ما سبق کو جب سلامی پیغمبر کے لیے معراج کی شب پیش کیا گیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اے میرے حبیب فاسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ان سب سے پوچھ لے کہ ہم نے انہیں نبوت کس بات پر عطا کی. تو پیغمبر نے اس آیت کے مطابق پوچھا انبیاء ما سبق سے. کہو میاں آدم کس وجہ سے نبی بنے، نوح کس وجہ سے نبی بنے، ابراہیم کیسے نبی بنے، اسماعیل کس وجہ سے نبی بنے. تو ایک کم صاحب ریاض النظرہ مسلمانوں کے مستند محدث و مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب پیغمبر نے اس آیت کی تعمیل میں انبیاء ما سبق سے معراج کی جب پوچھا کہ کس بات پر تمہیں نبوتیں ملی، تو عرش الہی لرز گیا صرف اس ایک آواز سے جب 1,24,000 پیغمبروں نے کہا ان نبوت کا و ولایت علی ابن ابی طالب.